پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان بھی آئیں گے اب محکمہ ٹرانسپورٹ کے شکنجے میں۔ پرائیویٹ گاڑیوں پر بھی فٹنس سرٹیفکیٹ لازم قرار دینے کا فیصلہ۔ یو اے ای اور لندن طرز پر گاڑیوں کی فٹنس چیک ہوگی۔ گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کا میکانزم بنا لیا گیا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ لازم قرار دینے کی منظوری پنجاب کابینہ سے لی جائے گی۔ فٹنس چیکنگ کے لیے کیٹیگریز بنا لی گئی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر گرین ٹاؤن میں فٹنس سرٹیفکیٹ سینٹر تعمیر۔ محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے 750 ملازمین کے کانٹریکٹ ختم کرنے کا معاملہ۔ 700 سے زائد ملازمین کے ڈی جی محمد اکرم سے مذاکرات کامیاب۔ 3 روز سے جاری مار روڈ پر دھرنا ختم۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے رکھا تھا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہونے پر دھرنا ختم کیا گیا۔ سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پنجاب کے 45 کالجز کو بند کر دیا۔ بندش کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کامرس کالجز کے اساتذہ کی پوسٹیں جنرل کالجز میں منتقل کی جائیں گی۔ اس سے قبل ان کالجز میں داخلے سے روکا گیا تھا۔ ڈپٹی سیکرٹری بجٹ کو فیصلے کے مطابق ایکشن کا کہہ دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنر، کمشنرز اور سیکرٹریز کے مالیاتی اختیارات بڑھانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس۔ ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ میں خالی اسامیوں پر بھرتیوں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر قائم کرنے کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف گناہ کر لیا۔ یہ جماعت نہیں بلکہ انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد ریاست کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ایک ایسا پرامن احتجاج تھا جس میں فوجی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ 4 ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طنز۔ مزید کہا ثبوتوں کی روشنی میں انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ہونا ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا وفاق کے بعد پنجاب میں بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں بھوک ہڑتالی کیمپ بدھ سے پنجاب اسمبلی کے باہر لگایا جائے گا۔ کیمپ لگانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ کیمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی گرفتاریوں اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف ہوگا۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے خواتین کی 14 مخصوص نشستوں کے لیے ناموں کی فہرست تیار کر لی۔ مخصوص نشستوں پر کنول شوذب، عالیہ حمزہ اور روبینہ شاہین کے نام زیر غور۔ سماویہ طاہر، فرخندہ کوکب اور شہزان طارق کا نام بھی فہرست میں شامل۔ ڈاکٹر مصباح ظفر، روبیہ جمیل اور ریحانہ ڈار کے نام بھی شامل۔ ختیجہ شاہ، فرحہ آغا، ڈاکٹر نوشین حامد کا نام بھی فہرست میں شامل۔ رابعہ شیمہ اور فردوس ریحانہ کا نام بھی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں میں شامل۔ فہرست کی حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے لیے بھی خواتین کی مخصوص نشستوں کی لسٹ تیار کر لی۔ ابتدائی لسٹ میں 35 خواتین کے نام شامل۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، طیبہ امرین، ناہید ناز کے نام لسٹ میں شامل۔ عابدہ راجہ، سائرہ رضا، عذرا نسیم، قربان فاطمہ، فرح آغا، فردوس رانا اور سعدیہ ایوب شامل۔ عائشہ بھٹہ، نیلم افتخار، سارہ علی، تنزیلہ عمران، رخسانہ رضا اور رقیہ بی بی کا نام بھی لسٹ میں شامل۔ شیریں نواز، فاطمہ حیدر، تہمینہ ریاض، نیلوفر ملک، مریم کلثوم، مسز بلال وڑائش اور عابدہ نذیر کے نام بھی مخصوص نشستوں میں شامل۔ ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی پر درج مقدمات سمیت دیگر تفصیلات طلب۔ پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو کل طلب کر لیا گیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے دار درخواست پر ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر فریقوں کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔
جسٹس عابد عزیز شیخ نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ جلسہ اور ریلی نکالنا ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ جلسے میں کوئی ریاست مخالف سرگرمی نہیں ہوگی۔ عدالت مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے، درخواست میں استدعا۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا معاملہ، ہنی ٹریپ کرنے والی آمنہ عروج کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ ملزمہ آمنہ عروج شوبز میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ ملزمہ 2 سال قبل گجرانوالہ سے لاہور منتقل ہوئی۔ آمنہ عروج کی گینگ کے مرکزی ملزم حسن سے ملاقات 1.5 سال قبل ہوئی۔ گینگ کا مرکزی ملزم حسن تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے رنگ جما دیا۔ کئی روز سے محسوس ہونے والی حبس کی کیفیت میں کمی۔ دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں اچھی بارش متوقع۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 47 ملی میٹر ریکارڈ۔ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، 80 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا موجودہ سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ حالیہ مانسون بارشوں سے شہر میں ڈینگی پھیلنے کا امکان۔ شہر میں ڈینگی کے 20,000 سے زائد ہاٹ اسپاٹ موجود۔ 24 گھنٹوں میں 1,402 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ مختلف ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 7 مریض زیر علاج۔ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے۔ CEO's ہیلتھ کو الرٹ کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل میتھمیٹکس اولمپیاڈ میں پاکستانی طلباء کی شاندار کارکردگی۔ رضی حسن منصور اور محمد احمد نے چاندی اور کانسی کے تمغے حاصل کر لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلباء کو تربیت دینے والے اساتذہ کو خراج تحسین۔ کہتی ہیں تمغے پاکستانی ریاضی دانوں کی غیر معمولی قابلیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ رضی حسن منصور اور محمد احمد بھٹی نے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کیا۔ کالجز اساتذہ کی ٹرانسفر پالیسی تیار۔ پہلی ترجیح پروموشنز حاصل کرنے والے اساتذہ کو دی جائے گی۔ اپ گریڈیشن، ڈاؤن گریڈیشن اور کنوٹیشن کر کے ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ کابینہ سے منظوری کے بعد نئی پالیسی نافذ کی جائے گی۔ پورٹل پر اساتذہ سے تبادلوں کی درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا تمام تعلیمی بورڈ میں بڑی تبدیلیوں اور اصلاحات کا عندیہ۔ سیاسی بنیادوں پر لگائے گئے چیئرمین، کنٹرولرز اور اہم عہدوں پر فائز افسران تبدیل ہوں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب اور چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود کی زیر صدارت تعلیمی بورڈ کا اجلاس۔ بورڈ کی 3 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ رانا سکندر کی سیکنڈ اینول امتحانات میں سینٹرز کی جیو میپنگ کرنے کی ہدایت۔ شہر کی سڑکوں کی تعزین و آرائش اور کارپیٹنگ کی پینٹنگ کا معاملہ۔ سڑکوں پر پیچ ورک لگانے کے لیے ٹیپا میں MNR ڈائریکٹوریٹ تشکیل۔ ٹیپا میں مینٹیننس اینڈ ریپیئر ڈائریکٹوریٹ بنانے کے بعد فنڈز نہ دیے گئے۔ MNR ڈائریکٹوریٹ سڑکوں کی مرمت سے متعلق بند گلی میں پھنس گیا۔ اور پیرس اولمپکس میں شرکت کرنے والے قومی ایتھلیٹ سٹار ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب۔ صاف ایتھلیٹکس کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائر محمد اکرم ساہی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں ارشد ندیم کی کامیابی اور سب سے لالی پرچم کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ بھرپور محنت کی ہے، قوم کی دعا سے پیرس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کروں گا۔ بھرپور حوصلہ افزائی کرنے پر ایتھلیٹکس فیڈریشن کا شکر گزار ہوں۔